السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی. ہاں جی, کیا حال ہے, کیسے ہو کیا آپ؟ حال ہے بھائی؟ ہاں، اللہ کا میں ٹھیک احسان، ہوں. آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کیا بات کریں گے؟ میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، مجھے تو وہ ہی ابھی کلیئر ہوا۔ میں کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لیتا ہوتا ہوں بھیا, نہیں، مذہب یہ سے. ہاں تو اسپیسیفکلی ٹاپک لے کے آپ یہ اسٹریم کر رہے ہیں یا رینڈم کر رہے ہیں؟ نہیں, میں رینڈم کرتا ہوں, جو میرے ٹاپکس ہوتے ہیں میں شروع میں کور کر لیتا ہوں. جیسے گاندھی والا ٹاپک تھا وہ کر لیا تھا میں نے کور, اور اگر آپ کا بھی کوئی ہے گاندھی والی ٹاپک پہ بات کرنا تو اس پہ کر لیں, نہیں ورنہ بس آپ وہ مجھ سے اسلام پہ میں ڈبیٹ بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ اسلام کو سچا ثابت کر سکتے ہیں میرے سامنے. اسلام کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اسلام تو ہے ہی سچا۔ اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو میں نہ ویسے مفتی ہوں نہ کوئی عالم ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ کلیئر کر دیں۔ اچھا, تو کیسے آپ یہ ثابت کیسے کریں گے کہ اسلام سچا ہے؟ اسلام سے آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں یا ہوا کی موجودگی؟ کیسے جو چیزیں سیٹ ہیں وہ سیٹ ہیں، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو یعنی اسلام کو سچا undisputable- ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام جب ہے ہی سچا تو اس کو ثابت کیا کرنا ہے؟ نہیں تو سچا کیوں ہے؟ آپ کے لیکن پاس دلیل کیا سچائی کی؟ میں آپ کی ان باتوں سے اگری کر سکتا ہوں جو آپ مختلف علماء اکرام کی وہ کوڈنگ کر رہے ہیں، وہ غلط ہو سکتی ہیں، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن ایز اے ہول اگر آپ دیکھیں تو اسلام سے بہتر تو کوئی مذہب ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ چلیں ٹھیک ہے, اسلام اگر سب سے بہتر ہے تو اس بات کا کوئی ثبوت تو ہوگا نا آپ کے پاس کہ کیوں سب سے بہتر ہے. اور مجھے بتائیں کہ اسلام کی یہ بات آپ کو نہیں بہتر لگتی تو میں اس کی تو وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ بات آپ کی سمجھنے میں غلطی ہے یا میرے سمجھانے میں، یا جو آپ کو سمجھا رہا ہے اس کے سمجھانے میں کوئی غلطی ہے۔ نہیں تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, میں نے آپ سے جو پوچھا ہے نا وہ سمپل سی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں اسلام سچا ہے, مان لیتے ہیں آپ کی بات. الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سچا کیوں ہے؟ سچا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے اس کو پسند کیا ہے، اور اپنے نہیں تو لاڈلے کرسچن نبی کو ہم نہیں جی جی کرسچن اور یہودی اور دوسرے مذہبوں کے لوگ تو نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے, وہ تو کہتے ہیں جھوٹا ہے یہ. نہیں اگر تو میں ان کی دیکھیں کیوں نا نہ, ہر ایک کا آپ دیکھیں, آپ کی جی جی بات میں آپ کے لفظوں پہ لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں, یعنی آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے, مگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کی بات مان لوں. تو میرے ایسے تو مجھے تو کوئی پاس یہودی بھی کہے گا تو میں اس کی مان لوں گا. میرے پاس سب سے جو بڑا ثبوت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس سے زیادہ بڑا ثبوت کسی کو کیا چاہیے تھا؟ قرآن کیسے ہے ثبوت, مجھے یہ تو بتائیں. قرآن اللہ کے نبی نے ہم پہ، اللہ تعالیٰ کا نہیں پیغام تو اللہ تعالیٰ کے نبی آپ نے کے ہم پہ پاس اس بات کا پہنچایا۔ کیا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نے واقعی قرآن دیا ہے؟ میں تو نہیں مانتا اس بات کو کہ اللہ کے نبی نے دیا. ہمارا ایمان ہمارے نبی پہ پختہ ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم اس پہ اپنا یقین رکھتے ہیں۔ نہیں, نبی نے کیا آپ کو خواب میں آ کے کہا کہ یہ میرا کلام ہے؟ بھائی پتہ کیا بات ہے، اب دیکھیں آپ کے والدین کی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ جیسا خوبصورت اولاد سے، آپ جیسی خوبصورت اولاد سے نوازا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اسی باپ کے بیٹے ہیں جس کا آپ کے ماں نے آپ کو بتایا؟ نہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ دیکھیں, میرے پاس تو یہ ثبوت ہے آپ ایک کہ منٹ میری میں بات سنیں، دیکھیں ایک ٹھہرے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو. آپ نے کیا پیدا ہونے کے بعد آپ نے اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا کہ آپ اسی باپ کی اولاد ہیں جو آپ کی ماں نے آپ کو بتایا؟ نہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ نہیں ہے نا. ایک منٹ میری بات سنیں, انگریزی میں ایک جی کہاوت جی ہے جسے کہتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری کلیمز ریکوائر ایکسٹرا آرڈنری ایویڈنس. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جی جب غیر معمولی دعویٰ کوئی کرتا ہے نا تو تب بڑے پکے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, معمولی دعوے کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے باپ کے بیٹے ہیں, آپ کی ماں نے بتایا ہے, اس بات پہ اس لیے جی یقین کر لیا جائے گا کیونکہ یہ ایک معمولی بات ہے. ایسا ہی ہوتا ہے جی دنیا میں. مگر آج کوئی شخص اٹھ کے یہ دعویٰ کر دے کہ وہ اللہ کا نبی ہے, اس بات پہ اس لیے یقین نہیں ہو سکتا کیونکہ آج تک ہم یہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی انسان واقعی اللہ کا نبی ہوتا ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, میں لوگوں کے دماغی میں مسئلے نا ہوتے بھائی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. میں نا بھائی آپ کے ساتھ بڑی ہیلدی ڈبیٹ چاہتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ بات کرنے میں مزہ آ رہا ہے، تو اس کی مطلب کہ میں میرا سب سے پہلا اور سمپل سا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں،
कहाँ नहीं से? तो मेरा नाम ये सामने लिखा है गालिब कमाल लाइव, मैं पाकिस्तान से ही हूँ और किधर से हूँ? आपको क्यों लग रहा है मैं अच्छा, इंडिया से हूँ? नहीं मैंने आपको नहीं, शक मुझे क्यों लग लग रहा है इस नहीं बात रहा, पे? नहीं मुझे शक नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ क्लैरिफाई किया कि आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं। चलो आपने बता दी आप पाकिस्तान से हैं, तो हाँ जी, मैं भाई बात पता पाकिस्तान से क्या क्यों, है, इसमें क्या रहा? आप नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर डिबेट को आगे लेके जाते हैं कि आप क्या किसी मजहब पे यकीन रखते हैं या किसी मजहब पे यकीन नहीं रखते? नहीं, आपसे जो मैं सवाल कर रहा था आपने वो छोड़ के और मुझे सवालों में उलझा रहे हैं। नहीं नहीं सिंपल एक क्वेश्चन है, फिर सारे इस आपके बात सवालों में से, जवाब दूंगा कि बातों की मेरिट से बातें, दलाइल के मेरिट पे उनको देखा जाता है ना, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि मैं कहां से हूं कहां से नहीं? क्या नहीं मैं नहीं बात झूठी हो सिर्फ जाएगी इससे? फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है जो मैंने अब सवाल किया है कि आप किसी दीन पे किसी मजहब पे यकीन रखते हैं या आप ला मजहब है। नहीं भाई, मैं किसी भी दुनिया के मजहब पर यकीन नहीं रखता। ओके इसलिए नहीं ओके रखता कि ओके। सारे झूठ हैं। आप भी झूठे हैं, मुसल इस्लाम भी झूठा है, ठीक है, हिंदुइज्म भी झूठा है, ईसाइयत, यहूदियत, बुद्ध मत, दुनिया का जो भी मजहब है सब झूठे हैं। इंसानों ने बनाए हैं। हजरत मोहम्मद भी एक इंसान थे जब जिन्होंने यहाँ तो झूठ खड़ा, या उनका शायद कोई दिमागी मसला होगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है कि वो सच्चे नबी, मैं आपको बताता हूँ इस्लाम कैसे सच्चा है ये। पर किसी हमारे नबी की पर्सनैलिटी पे आप कमेंट ना करें, उनके कोई हो उसके अलावा कोई उनके किसी हुक्म पे किसी बात पे आप करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको एज अ पर्सनैलिटी डिस्कस ना करें कि वो अच्छा मैं नहीं, दूसरी बात मैं मेरी ये कोई थी। ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर मैं वही बात करूंगा जो आपकी किताबों में लिखी है, ठीक है। हमारी मैं खुद से किस कोई किस बात नहीं किताब में करता, लिखा है ये जो आपकी किताबों में लिखी है जो बातें, मैं वो आपने कर रहा ये हूं। जो अभी बात की हमारे नबी के मुतल्लक, ये किस किताब में आपने कौन सी किताब में देखी है? हाँ जी, सीरत इब्ने शाम में लिखा है कि रसूल अल्लाह एक टाइम खुदकुशी करने पे आ गए थे। तो खुदकुशी क्या दिमाग ठीक होने की निशानी होती है? नहीं ये बर्डन आप जैसे आपने बताया है रसूलुल्लाह, मेरा भी ईमान है कि वो बतौर बशर इस दुनिया में हमारे ऊपर हमारे लिए तशरीफ लाए। तो एक बशर के साथ इंसान डिप्रेशन में भी जा सकता है, इंसान के साथ कोई जरूरी नहीं कि जो इंसान अब हाँ ना, नॉर्मल तो है वो ही फिर खुदकुशी कर ले। हाँ, नहीं, इंसान खुदकुशी कभी भी नहीं करता। इंसान जब दिमागी तौर पर ठीक नहीं होता तब ही खुदकुशी करता है। नहीं ये ये तो बात आज नहीं है। साइकेट्री और चलो मैं साइकोलॉजी आपकी की साइंस से, न्यूरो साइंस से साबित है। हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ ये हर एक अब जो थ्योरीज अगर एक किसी ऑथर ने दी है तो किसी दूसरे ऑथर की थ्योरी भी हर ऑथर की अपनी थ्योरीज होती हैं। नहीं नहीं, एक मैं इस ऑथर बात नहीं, से आपका ये साइकोलॉजी की साइंस में, न्यूरो साइंस में, ये साइकेट्री में एक एस्टैब्लिश फैक्ट है और सारे लोग इस बात को मानते हैं कि खुदकुशी तक जाने के लिए इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर इशू क्या होते हैं, तो तभी वो जाता है। सारे लोगों के मान जाने से ये बात साबित हो जाती है कि ये सच्ची है? नहीं, वो सारे लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, मैं ठीक है। कहता हूँ अगर एक आपके चीज मानने के से नहीं सारे वाकई फर्क पड़ेगा, मेरे मानने से नहीं पड़ेगा, मगर बड़े बड़े यार एक साइंसदान जो मिनट न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो एक मिनट एक साइकेट्रिस्ट हैं, मिनट उनके मानने से पड़ेगा। गालिब एक मिनट भाई मेरे जी जी, अगर आसम आप भाई, एक वेलकम। एक बंदे के पास जाते हैं, वालेकुम सलाम। आप एक बंदे के पास जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपको कहते हैं कि जी आपको कैंसर है, ठीक है। आप दूसरा ओपिनियन लेने के लिए दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं हाँ जी आपको कैंसर है। आप तीसरे के पास चले जाते हैं, आप उसको कहते हैं कि जी कैंसर है, तो ये साबित हो गया ना कि कैंसर है तो है, ठीक है। नहीं सर, नहीं मेरी गुजारिश, मैं इसमें गुजारिश पता क्या करूँ, मेरी गुजारिश ये है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है इस बारे में कि मेरा अगर मेरे किसी रिलेटिव को कोई चीज़ डायग्नोज किसी डॉक्टर या 10 डॉक्टरों ने की है, 10 डॉक्टर्स ने अगर ये चीज़ की है डायग्नोज, तो आप उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। लेबोरेटरी टेस्ट में वो नेगेटिव आती है, डॉक्टर्स कहते हैं ये इसके सिम्टम्स हमें पॉजिटिव लग रहे हैं। भाई कौन सा टेस्ट है, किस डॉक्टर के पास आ जाते हैं आप, ऐसी खाम में छोड़ी जा रहे हैं, या तो कोई ऐसे सबूत लेके आए ना जिसपे डॉक्टर ने कोई डायग्नोज किया हो क्लिनिकली, क्लिनिकल डायग्नोजिंग में और लेबोरेटरी अब मुझे मुझे पता नहीं था कि हमारी डिबेट यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन अगर पता होता तो मैं जरूर अपने साथ वो चले मैं एविडेंस आपको ये लेता। बताता हूँ कि एक मैं आपको थोड़ी सी बीमारी बताता हूँ। एक जी बीमारी जी है जिसका नाम है प्रॉफिट सिंड्रोम, दूसरा उसका नाम है मसाया कॉम्प्लेक्स। ये बीमारियां जो है ना आज के दौर में डिस्कवर हुई हैं, आज ये साबित शुदा है। उन लोगों के दिमागों पे न्यूरो साइंस की रिसर्च प्रॉपर हो चुकी है। ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को नबी समझ रहे हैं,
ٹھیک ہے. تو اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ 1400 سال پہلے یہ بیماری رسول اللہ کو نہیں تھی؟ اس بات کا ثبوت یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے رسول اللہ نے، ہمارے نبی نے بہت سی ایسی پریڈکشنز کی ہیں. اگر تو کوئی انسان کسی بیماری میں کوئی ایسی بات کر دے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اس بیماری کی وجہ سے، کیونکہ اس بیمار آدمی نے کوئی بات کی ہے تو یہ ہونی چاہیے. بڑی سی ایسی پریڈکشنز ہیں جو ہمارے. کون سی پریڈکشن کی ہے انہوں نے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، رسول اللہ نے اپنی حدیث مبارک میں بہت سے ایسے واقعات ہیں، جیسے ان کی جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگیں وہ رومن اور پرشین امپائرز کے ساتھ، تو اس کی پریڈکشن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کر کے گئے تھے کہ جی اسلام روم میں اور پرشین میں دونوں پہ غالب آئے گا. تو الحمدللہ آیا. نہیں، یہ جنگ یرموک اور قادسیہ کبھی ہوئی نہیں ہے. یہ تو آج یہ آرکیولوجیکل طور پہ آثار قدیمہ سے بات ثابت ہو چکی ہے. یرموک اور قادسیہ تو کبھی ہوئی نہیں. یہ تو فراڈ ہے سارا. آپ کو پتا ہے جو امیر معاویہ تھا، وہ آپ کیا مانتے ہیں کہ امیر معاویہ مسلمان تھا؟ مانتے ہیں؟ میں اس کو نچلے درجے کا مسلمان سمجھتا ہوں. وہ مسلمان تھا ہی نہیں. آج اس کی تختیاں نکلی ہیں، اس کے سکے نکلے ہیں جن کے اوپر سلیبیں بنی ہیں. امیر معاویہ کرسچن تھا. میں گزارش کروں، وہ گزارش امیر معاویہ جو تھا نا وہ کرسچن تھا، اور اس وقت اسلام تھا ہی نہیں. اسلام آیا عبد الملک کے وقت میں. ایک منٹ میری بات سن لیں. آپ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو اس کا کچھ پتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کا 690 سے پہلے، 690 عیسوی سے پہلے اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 690 عیسوی میں جب عبد الملک آتا ہے تو رسول اللہ کا نام سکوں پہ اور جگہوں پہ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے. معاویہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ یزید مسلمان نہیں تھا. پیچھے اور جتنے بھی گزرے وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں. اور یرموک اور قادسیہ لوگ ڈھونڈ کے مر گئے ہیں کہ کہیں سے یرموک اور قادسیہ کے آرکیولوجیکل ایویڈنس ملیں. آج تک ملا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ کہیں لکھائیوں میں نہیں ہے. جنگ بدر اور جنگ احد، یہ اور وہ جو ہے ان کا کوئی فیکچوئل ایویڈنس کوئی نہیں ہے. وہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہے. اور آپ کی جو پہلی ہسٹری کی کتاب ہے جو ابن ہشام ہے، وہ نبی کی وفات کی کتنے سال بعد لکھی گئی پتہ ہے آپ کو؟ 218 سال بعد. اور پہلی بار حدیث سنو نا آپ ذرا یار، بات مکمل ہو لینے دیجیے. پہلی حدیث کی کتاب جو ہے وہ کب لکھی گئی تھی؟ 256 جو ان کا دعویٰ ہے اس کے مطابق 256 ہجری. 256 سال کے بعد. اور تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد جو ہیں وہ 4تھی صدی ہجری کے اندر لکھی گئی ہیں، 4تھی صدی کے اینڈ پہ. مجھے میں آپ سے ایک لاجیکل بات پوچھتا ہوں. آج کل کے دور میں آپ کو پتہ ہے آج کل انفارمیشن جو ہے وہ کتنی جلدی ایکسیسیبل ہے آپ سب کو، ہے نا؟ جی بالکل ہے نا. آج کل کے دور میں باتیں چھپانا بڑا مشکل بات ہے نا، کہ کوئی واقعہ ہو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کابل میں انہوں نے آباد میں جب اسامہ بن لادن کو مارا ہے، اس واقعے کی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ایسا ہے کہ وہ واقعہ ہوا، کس طرح سے ہوا، کس طرح سے نہیں ہوا؟ کوئی ہے ایویڈنس آج کل کے دور میں؟ اس کو مارتے ہوئے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ان کے ہیلی کاپٹر آئے اور انہوں نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس افواہیں ہیں مختلف قسم کی. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوا تھا، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے ایسے ہوا تھا، تیسرا بندہ کہہ رہا ہے ایسے ہوا تھا. آج کل کے دور میں جب ایک خبر دوسری جگہ پہ ودن ہاف اے سیکنڈ یا ودن فیو ملی سیکنڈ پہنچ جاتی ہے، آج کل کے دور میں آپ کی آنکھوں آپ کے زندہ ہوتے ہوئے ایک واقعہ ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا وہ ہوا ہے تو کس طرح سے ہوا ہے نا، نہیں پتا نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی کی وفات کے 250 سال کے بعد پہلی ایک کتاب لکھی جا رہی ہے اور اس میں کم از کم 7 سے 8 جنریشن گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ 30 سال 35 سال کی ایک جنریشن کا جو گیپ ہوتا ہے وہ 30 سال کا ہوتا ہے تقریباً، کہا جاتا ہے نا. تو 8 ضرب 30 240، 250 سال کے بعد آپ کی پہلی حدیث کی کتاب آ رہی ہے اور آپ اس میں لکھی ہوئی باتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے. اس میں بتاتا ہوں نا، اس میں میرے سمجھ اور فیل کے مطابق یہ تھرو پراپر چینل اس لیے ہے کہ جیسے پہلے ہمارے نبی تھے، پھر اس کے بعد صحابہ آئے،
اس کے بعد تابعین آئے، پھر تبا تابعین آئے. یہ جو جنریشن گیپ ہے، یہ جیسے آج اگر کوئی انسان قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، اس کو یاد ہو گیا، اب وہ اپنے بچے کو یا کسی اگلی آنے والی نسل کو وہ دوبارہ زبان حفظ کرواتا ہے. تو چلتی چلتی کیا قرآن میں ساتھ میں بیٹا اگلی جنریشن میں جا کے میں نے آپ کو جو اگزامپل دے کے شروع کیا ہے اس کے مطابق آج کل کی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ وہ واقعہ جو اسامہ بن لادن والا ہوا تھا وہ اسی طرح سے ہوا تھا جس طرح سے غالب کہے گا یا میں کہوں گا یا آپ کہوں گا. ہم تینوں کی مختلف رائے ہوگی. ٹھیک ہے، ابھی اس واقعے کو 15 سال 20 سال ہو گئے اور ہم ابھی بھی سچائی سے نہیں کہہ سکتے ود اتھینٹسٹی کہ جی کس طرح سے ہوا تھا. آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب لوگوں کو سفر کر کے گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا تھا، اور اس پہ 250 سال کے بعد جو باتیں ایک بندے نے یاد کی ہیں اس نے تو دوسرے کو بتائی. میں آپ کی اس بات سے سن لو نا میری بات. سنو بھیا، سنو. جی جی 8 جنریشنیں گزر گئی. یہ نہیں میرا والد، میرا دادا، میرا پردادا، میرے پردادے کا پردادا، اس کا پردادا، اس کے پردادے نے جا کے کئی نبی کو دیکھا ہوا ہوگا. 8-9 جنریشن گزر گئی اور آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باتیں سینہ بسینہ حفظ اسی طرح سے چلتی رہی ہیں. آپ کی اس بات کو بھی درست مان لیا جائے کہ چلو چلتی رہی ہوں گی. آپ کو یہ یاد ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے کئی نسخے جلوا دیے تھے. آواز نہیں آ رہی بھیا. آپ کو اس آپ بات کو کا یہ یاد ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوائے تھے؟ یاد ہے آپ کو یہ بات یاد ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن جلوائے تھے؟ ہلو، آپ اپنا مائک چیک کریں گے پلیز؟ نہیں، ہماری آواز آ رہی ہے، آپ اپنا چیک کریں. آپ کو نہیں آ رہی میرے بھائی. آپ دوبارہ جوائن کریں. چلیں آپ دوبارہ جوائن کریں، پھر آپ سے بات کرتے ہیں. میں دوبارہ اگر آپ جوائن کرتے ہیں مجھے تو میں دوبارہ کریں. جی دوبارہ جوائن کریں. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.